في إثبات الألوهية والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه. سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد الأتار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثني عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن حز بن جلید بن جعفر بن کلاب وعمر بن طفیل بن مالک قادم المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه کہ یہ دونوں آئے مدینہ پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے. فقال عمرو بن طفیل: یا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول اللہ: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. عمرو بن طفیل کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اسلام لاؤں تو آپ مجھ کو کیا دیں گے؟ اور فرمایا جو ہر مسلمان کا حق ہے اس سے زیادہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ قال عمرو بن طفیل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ انہوں نے کہا اچھا حضور آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد مجھے اپنی خلافت عطا فرما دیں. قال رسول ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك عنة الخيل. اور فرمایا نہ تمہیں یہ چیز میں دے سکتا ہوں نہ تمہاری قوم کو، بلکہ ہم انشاءاللہ لشکر لے کر آگے تم پر حملہ کریں گے. قال انا الان في عنة خير نجد اجعل لي الوبر ولك المدر. کہنے لگا کہ میں تو اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے پاس گھوڑوں کی نجد میں، آپ ایسا کریں کہ اس کی جو اون ہوتی ہے وہ مجھے دے دیں اور اس کی مدر جو ہے وہ آپ کے لیے. قال رسول اللہ فلما قفل من عندي قال عامر اما والله لأملأن عليك خيلا ورجالا. جب وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگا حضور سے تحدید کے طور پر کہ میں ایک بڑا لشکر لے کے آؤں گا آپ کے خلاف. فقال رسول يمنعك الله، اللہ تمہیں روکیں گے. فلما خرج البد وقال يا البد انا اشغل عنك من الذي يضرب بالسيف. عامر کہنے لگا البد سے کہ میں حضور پاک سے باتیں کرتا ہوں، ان کو مشغول کرتا ہوں اور تم اتنے میں تلوار لے کے حملہ کر دو. فإن الناس إذا قتلت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لم يزيدوا على يزيديته. اگر تم نے حضور پاک کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو آپ کی قوم جو ہے زیادہ سے زیادہ دیت لے گی. وَيَقْرَأُ الْحَرْبَ، جنگ نہیں کریں گے. فَتُعْطِيهِمْ الدِّيَّةَ، دیت دے دے. قَالَ أَفْعَلْ فَأَقْبَلَا رَاجِعِينَ إِلَيْهِ. البتہ نے کہا ٹھیک ہے تم باتیں کرو میں حملہ کرتا ہوں.
وقال عامر یا محمد قم من یکلمک، عامر کہنے لگا کہ حضور آپ اٹھیں، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فقام معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس إلى الجدار، حضور پاک اٹھے، اس کے ساتھ آ کے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فوقف معه رسول اللہ يكلمه، حضور پاک بات فرما رہے ہیں، وصلی اربد السیف، اور اس کا دوسرا ساتھی اربد جو تھا اس نے تلوار نکالی۔ فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، جب اس نے تلوار نکالی حضور کے قتل کے لیے تو اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں خشک ہو گیا تلوار پر۔ فلم يستطع السيف، اس کے طاقت ہی نہ رہی کہ تلوار کو کھینچے۔ فابطا اربد الامر بالضرب، اس کو دیر ہو گئی۔ فالتفت رسول اللہ ورأى اربد يسرع، حضور نے دیکھا کہ اربد کیا کر رہا ہے۔ فانصرف فلما خرج عامر اربد عند رسول اللہ حتى اذا كان بالحرة حرة راکم، اب دونوں جب واپس گئے تو حرہ ایک جگہ کا نام ہے حرہ راکم، وہیں وہ اترے۔ فخرج الیہم سعید بن معاذ سعید بن حضیر، ان کے بعد سعید بن معاذ اور سعید بن حضیر آئے۔ فقال شخصا یا عدو اللہ لعنکم اللہ، کہنے لگا اللہ کی تم دونوں پہ لعنت ہو۔ فقال عامر بن هذا یا سعید کا هذا اسیر بن زین القطائب، فخرج كان بالرقم ارسل اللہ علی اربد صاعقة فقتلته، اب وہ پھر وہاں سے جب چلے مقام رقم پہ پہنچے تو اللہ پاک نے بجلی گرائی، اربد پہ گری اور اربد کو بجلی نے جلا کے راکھ کر دیا۔ وخرج عامر كان بالخریم ارسل اللہ قرۃ فاخذته، اور وہ جو عامر تھا وہ جب نکلا مقام خریب پہ پہنچا تو اس کو ایک ایسا پھوڑا نکلا کہ جس نے اس کو ختم کر دیا۔ فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل السكرة في الكل غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب أن يموت في بيتها، کہنے لگا اچھا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے اونٹوں کو اس قسم کے پھوڑے نکلتے ہیں اور میں اسی بیت سلولیہ میں مروں گا۔ ثم ركفت آذر وتمات علیہ راجعا، گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے کے لیے نکلا لیکن اسی وقت موت آ گئی۔ فانزل اللہ فیہما، تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی الی قولہ وما لهم من دونہ من وال، اللہ کے سوا کون ہے مدد کرنے والا؟ قال المعقبات یحفظون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے حضور کی حفاظت فرمانے والے۔ ثم ذکر اربد وما قتلہ بيقال يرسل الصواعق وهم یجادلون فی اللہ، یہ مشرک اور کافر جو ہیں اللہ کی الوہیت میں جھگڑتے ہیں۔ ان یشکون فی عظمتہ، اس کی عظمت میں شک کرتے ہیں۔ وانہ لا الہ الا هو وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بڑا سخت حساب لینے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں۔ شَدِيدَةٌ مُمَاحَلَتُهُ فِي عُقُوبَةِ مَنْ طَغَىٰ عَلَيْهِ وَعَتَىٰ وَتَمَادَىٰ فِي كُفْرِهِ، تو اللہ کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے جو سرکشی کرے، نافرمانی کرے، اپنے کفر پہ جمع رہے تو پھر اللہ کا عذاب اس کو ہلاک کرتا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کے مشابہ ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان نے بھی تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، لیکن وہ نہیں جانتے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، دیکھیں کیا نتیجہ نکلا ان کے ہیلہ سازیوں کا کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر دیا۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اے شدید سخت پکڑنے والا، شدید الاخذ،
وقال مجاہد شدید القوت، بڑی طاقت والے ہیں، لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دعوت الحق، اسی کی دعوت سچی ہے، دعوت توحید۔ وقال ابن عباس ہماری محمد دعوت الحق لا الہ الا اللہ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، ومثل الذین یعبدون آلہۃ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ پانی خود بخود اس کی طرف آئے، تو پانی تو نہیں آئے گا، پانی ہے تھوڑا، تم اشارہ کرو گے ہاتھ بڑھاؤ گے تو آ جائے گا۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچے۔ کمثل الذی یتناول الماء من طرف البئر بیدہ وہو لا ینالہ ابدا بیدہ فکیف یبلغ فاہ، جب اس کا ہاتھ ہی پانی تک نہیں پہنچ سکتا تو منہ تک کیسے پہنچے گا۔ وقال مجاہد کباسط کفیہ یدعو الماء بلسانہ ویشیر الیہ فلا یاتیہ ابدا، وہ پانی کو پکارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پانی تھوڑا آئے گا اس کے بعد۔ وقیل المراد کقابض یدہ علی الماء فانہ لا یحق منہ علی شیء، بعد کا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی پانی کو ہاتھ میں پکڑنا چاہے، کیسے پکڑ سکتا ہے پانی کو؟ کون قابو کر سکتا ہے ہاتھ میں؟ فإنی وإیاکم وشوقا الیکم کقابض ماء لم تسقہ اناملہ فاصبح ما کان بینی وبینہا من الود مثل القابض الماء بالید، یعنی ایسے ہے کہ جیسے پانی کو کوئی ہاتھ میں رکھنا چاہے۔ ومعنی ھذا الکلام، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان الذی یبسط یدہ الی الماء اما قابضا و اما متناولا له من بعد كما انه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل الى فيه الذي جعله محلا للشرب، یعنی آدمی چاہے ہاتھ بڑھائے یا ہاتھ میں پانی پکڑے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے منہ کو نہ پہنچے اور پیے نہیں۔ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ان کی مثال ایسی ہے مشرکین کی بھی کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا والآخرة، ورنہ ان کو کوئی دنیا میں فائدہ دیں گے نہ آخرت میں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی پکار اور عبادت جو ہے غیر اللہ کو نہ ہونے کے برابر۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنْ عَظْمَتِهِ وَسُلْطَانِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ قدرت ہے۔ وَدَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کے قریب ہے۔ وَلِهَٰذَا يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیا معنی؟ اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کے حکم پہ چلتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی سجدہ کرتے ہیں اور کافر بھی مجبوراً کرتے ہیں۔ طوعا من المؤمنین وکرہا من الکافرین وظلالہم بالغدو والآصال، اور اسی طرح جو سائے صبح کو ڈھلتے ہیں یا شام کو ڈھلتے ہیں، یہ بھی سب اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار یقرر تعالی انہ لا الہ الا هو
اللہ پھر دوبارہ تاکید کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. یہ کافر بھی مانتے تھے کہ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ رَبُّهَا وَمُدَبِّرُهَا. اور وہی رب ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے. وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ. یہ ماننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے سوا کچھ غیروں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معبود جو ہے مجھے کوئی فائدہ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا تَمْلِكُ لِأَنفُسِهَا وَلَا لِعَابِدِيهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ نَفْعًا وَلَا. یہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ أَيْ لَا تَحْصُلُ لَهُم مَنفَعَةٌ وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُم مُضِرَّةٌ. یہ نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ هَٰذَا مَعَ اللَّهِ. کیا وہ برابر ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اور جو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. وہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے. وَلِهَٰذَا قُلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. کیا اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء. انہوں نے اس لیے شریک بنائے ہیں کہ ان کے خدا جو ہیں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، ان کو شبہ ہو گیا کہ پیدا کرنے والا کون ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ. کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ فتشابہ الخلق علیہم. اس لیے ان کو یعنی دھوکہ پڑ گیا کہ بھی پیدا کرنے والا اصل کون ہے. قل اللہ خالق کل شیء ای اجعل هؤلاء المشركون مع الله تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابه شيء. بس جھوٹ ہے، اللہ کی مشابہ تشبیہ کسی چیز سے بھی نہیں ہے. ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزیر له ولا ورد له ولا صاحبہ. وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں. وہ ان تمام نقائص سے پاک ہے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان بدبختوں سے جو یہ کہتے ہیں. وَإِنَّمَا عَبْدَ هَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَةً هُمْ مَعْتَرِفُونَ مَخْلُوقَةٌ لَهُ وَبِيدٌ لَهُ. اور جن کو ان نے خدا بنایا ہوا ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے. كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ہاں یہ شریک ہیں لیکن ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے. وَكَمَا قَطَعْنَهُمْ بِقَرْبَانَ عَبْدِ اللَّهِ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ تَعَالَىٰ يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ نے فرمایا خبردار کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت کرے. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَكَمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے سامنے بندے بن کے حاضر ہوں گے اور اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، سب کو جانتے ہیں. یہ سب قیامت میں اکیلے آئیں گے، کوئی ان کے ساتھ مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فَإِذَا كَانَ الْجَمِيعُ عَبِيدًا فَلْيُعَبَّدْ بَعْضُ بِرَاثِهِ وَبُرْهَانٍ.
جب یہ سب اللہ کے بندے ہیں تو ان کی تم کیسی عبادت کرتے ہو؟ بل بمجرد الرعی والاختراع والابتداء، بلکہ خالص تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ جب مانتے ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، پھر ان کو تم نے خالق کا درجہ کیسے دے دیا؟ ثم قد ارسل رسله من اولهم الى آخرهم، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، تزجرهم عن ذلك، وتنهاهم عن عبادة من سوى اللہ، وہ اللہ کے نبی آ کے ان کو روکتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں۔ فکذبوہم وخالفوہم، ان نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور مخالفت کی۔ فحقت علیہم کلمۃ العذاب، اب اللہ کا عذاب دینا جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اور اللہ ان کو عذاب، چونکہ اللہ کسی میں ظلم نہیں کرتے ہیں، ولا یظلم ربک احدا۔ اب یاد رکھیں کہ ان آیات میں ایک مسئلہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، جیسے کہ بہت ساری آیات میں ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، لا یملک لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، تو تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ مناظرہ ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ، کہ انہوں نے بار بار کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان کیوں ان کی بات کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اور اسی طرح انہوں نے قوم سے بھی کہا تھا جب آئے تھے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، نے کہا نہیں وہ جو بڑا ہے نا تمہارا بڑا گرو، اس کو کچھ کم ملی ہے نظر نیاز، تو غصے میں آ کے اس نے سب کو توڑ پھوڑ ڈالا ہے۔ فسألوا، جا کے پوچھ لو اس سے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان قانون اگر وہ بولتے ہیں تو پوچھ رہے کس نے مارا ہے تمہیں، کس نے توڑا ہے؟ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے ابراہیم الخلیل وہ تو نہیں بولتے، وہ کیا بتائیں گے؟ ہم جو پوچھیں تو وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اس پہ پھر جلال میں آئے خلیفہ، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حیف ہو تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے، اندھے ہو جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، خدا کیسے ہو گئے؟ تو اب اس بات کو سمجھیے، اگر اس سے مراد اصنام ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے مکے والے بھی کعبۃ اللہ میں بھی بت بھرے ہوئے تھے، 360 بت رکھا ہوا، صفا پہ بھی بت رکھے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے تھے، مکے اور طائف کے درمیان میں بھی بڑے بڑے بتوں کے مندر تھے، تو اگر اس سے مراد بت ہیں جن کی کافر عبادت کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن اگر ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تو نہیں ہے نا، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے یہودی ہیں، تو عزیر علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو نہیں ہیں، لیکن معنی یہی ہے کہ چاہے وہ انبیاء ہیں، بڑی ان کی شان ہے، لیکن نفع نقصان کے مالک تو وہ بھی نہیں۔ تو حضور پاک نے بھی فرما دیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تو لہذا یہ بات اللہ کے قرآن کی حق ثابت ہو گئی کہ چاہے بت ہوں یا جن کی یہ شکلیں ہیں وہ ہوں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نافع ہے نہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہے۔ لیکن اس میں ایک عجیب صحابہ کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک آدمی اسلام لے آئے، صحابہ نے فرمایا کہ بھائی تم اب تو ہمارے بھائیوں کو ہمیں بات تو سناؤ پرانے دور کی۔
اس نے کہا یار مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ تم سب کہتے ہو کہ یہ بت فائدہ نہیں دے سکتے، مجھے تو میرے بت نے بڑا فائدہ دیا۔ اب صحابہ بھی حیران ہو گیا کہ بت نے کیسے فائدہ دیا۔ اس نے کہا میری عادت ہے کہ میرا ایک پتھر کا بنا ہوا جو خدا ہے نا، معبود ہے، کیونکہ یہ جتنا مجسمے ہیں نا جی، پتھر کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، سونے چاندی کے بھی ہوتے ہیں، پیتل کے بھی ہوتے ہیں، اب تو خیر پلاسٹک کے بھی بننے لگ گئے، ربڑ کے بھی لگنے لگ گئے، اور بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ میں نے ہانگ کانگ میں خود دیکھا کہ ایک بازار کے دکان پر رسیاں بنی ہوئی تھی اور ان پر خدا لٹک رہے تھے، ان کی ٹانگوں میں رسیاں پڑی ہوئی تھیں، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، ہر کوئی آ کے اپنی پسند کا خدا لے جاتا تھا۔ وہ بھی جو خود الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ تمہارے معبود ہیں، خدا کا خوف کرو۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے اس بت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ۔ کہتے ہیں کہ میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، رات کو سو گیا، صبح کو جب اٹھا تو میں اپنے قضائے حاجت کے لیے دور چلا گیا اور اپنے بت کو رکھ دیا سیدھا کر کے سامان کے ساتھ۔ چونکہ صحرا ہے، میدان ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، تو دور جاتے تھے لوگ۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے فارغ ہو کے آیا، جب میں اپنے سامان کے قریب آیا تو دیکھا کہ میرے خدا کے سر پہ ایک لومڑی کھڑی ہوئی پیشاب کر رہی ہے۔ مجھے بڑا عجیب حیرت ہوئی کہ رب یبول علیہ الثعالب، یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا الہ ہے کہ جس کے سر پہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں۔ بس مجھے توحید سمجھا، میں نے بت کو توڑا، وہیں پھینکا اور سیدھا مدینے آیا آ کے مسلم۔ تو مجھے تو بت نے فائدہ پہنچایا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ جب لومڑیاں ان پہ پیشاب کریں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں میدان حشر میں سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے نا، عقل کام ہی نہیں کرتی، عقل جواب دے، مت ماری جاتی ہے انسان کی۔ ورنہ ایمان سے کہیں اب بھی ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، بنگلہ دیش میں جائیں، جہاں بھی جائیں، جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں، بڑے بڑے ان کے اوپر قبے بنے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ ان پہ جو غلاف ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ غلاف پرانا ہو جائے تو پیر صاحب قبر سے بدل سکتے ہیں کہ تم ہر سال بدلتے ہو اس پر؟ تو اگر اپنا غلاف ہی نہیں بدل سکتے تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں؟ اور جتنے لوگ یہ جاتے ہیں، 9 راتیں بیٹھتے ہیں، ساری رات وہاں بیٹھ کے روتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا کہتے ہیں، حالانکہ داتا کہنا شرک ہے، داتا تو اللہ کی ذات ہے، تو وہاں باقاعدہ طواف کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو کیا آج تک ان کو کوئی چیز وہاں سے ملی ہے؟ تو یہ سب جاننے کے باوجود پھر کیسے سجدے کر رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے باوجود کہ بھی یہ جتنے اللہ کے اولیاء ہیں، ان پہ موت آئی ہے، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، قبر میں دفن کیے گئے، ان پہ جنازہ پڑھا گیا، تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ الٹا یہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے دعا کریں کہ اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم املأ قبورہم نورا
تو ہمیں حکم ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان سے کہیں کہ جی پیر صاحب مجھے دے دو، وہ تمہیں کیا دے دے گا۔ اچھا کتنے بزرگ گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہے، لوگ ان سے جا کے اولاد مانگتے، اللہ کے بندے ان کے ہاتھ میں ہوتی تو اپنی اولاد نہ ہو جاتی۔ جو اپنے بچے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے تمہیں کہاں سے بچے دے دے گا؟ بس اصل وجہ وہی ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا جی تو پھر عقل کام نہیں کرتی، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ان کی عقل کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں کہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، قیامت میں تو میرے اذن کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ واللہ اعلم۔